السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس الی آخر الآیہ. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رسولوں میں فرق مراتب ہے، فرق درجات ہے، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا اس سے کم ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا منہم من کلم اللہ، مثالیں پیش کی بطور مثال. کچھ انبیاء اور رسول علیہ السلام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے. عمومی معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر انبیاء علیہ السلام سے کلام کیا ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اور دیگر بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اس معنی میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. قال یا آدم، قال یا نوح، کہا اے نوح، کہا اے آدم. اس طرح سے آپ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. لیکن خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان سے کلام کر کے انہیں وحی فرمائی، کلام کر کے، گفتگو کر کے وحی کی ہے ان کی طرف. اس لیے ان کا نام جب آتا ہے تو انہیں خاص طور پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبداللہ سے بھی براہ راست کلام کیا ہے. صحیح روایتوں میں ثابت ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر، کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ شریک تھے. چند صحابہ کی شہادت ہو گئی، انہی میں حضرت عبداللہ جو حضرت جابر کے والد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت جابر کے والد عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو چھوٹے چھوٹے ان کے بھائی تھے جابر کے، بہنیں تھیں، اولاد کئی ایک تھے عبداللہ کے. اور خاص طور پر عبداللہ نے بہت سارے قرض وغیرہ لے رکھے تھے جو ادا کرنا بھی باقی تھا. تو ان کے ذمہ بہت سارے قرض بھی تھے اور یہ بچوں کی ذمہ داریاں تھیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے. احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جابر کیا مسئلہ ہے، تمہیں میں غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی غمگین ہونے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، اور بہت سارا قرض ان کے ذمے ہے اور بہت سارے میرے بھائی بہن ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کرو، کیا تم جانتے ہو یا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا کہا ہے، تمہارے والد سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے کیا کہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمنا اعطی کا، تمنا کرو، جو بھی تم تمنا کرو گے، مانگو گے، میں تمہیں عطا کروں گا. تو آپ کے والد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمنا یہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ صرف اور صرف تمہارے والد ایک ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں سے پردے کے اوٹ سے بات کی ہے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کی ہے، سوائے تمہارے والد کے. تمہارے والد ایک ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاحن یعنی مواجہتاً، بالکل بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے. کیفیت نہیں معلوم کیسے بلا واسطہ بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن روایت کے اندر، صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے کسی سے بات کرتا ہے تو من وراء حجاب بات کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے، اوٹ سے. لیکن تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے کفاحن، براہ راست، یعنی بلا واسطہ، بلا پردے کے. اور تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمنا اعطی، تم تمنا کرو میں تمہیں دوں گا. تو تمہارے والد نے تمنا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر میں تیری راہ میں اللہ کی توحید کے لیے جہاد کروں
اور پھر تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید کر دیا جاؤں، مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور پھر یہ مقام حاصل کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے یا تمام شہداء کو دینے کا تو نے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار وفات پا کر کے دنیا سے چلا آتا ہے اسے ہم دوبارہ زندہ نہیں کرتے ہیں، دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کی کیفیت کیسی ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں وہ پا رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں اور دیگر کتابوں میں صحیح قرار دیا ہے، اس میں صراحت سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بھی، عام بندوں میں، نبیوں کے علاوہ بھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، اور وہ بھی بلا حجاب کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے یہ فضل، جسے انعام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو ایسے ہر آدمی یا کسی کے بارے میں یوں ہی بلا دلیل تو نہیں کہا جا سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں دلیلوں سے کوئی چیز ثابت ہے اسے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہم من کلم اللہ، یہاں جو بات چل رہی ہے یہ رسولوں کے بارے میں چل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتوں سے کلام کیا ہے۔ معراج کی شب، اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ، صحیح مسلم، بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قال یا آدم، قال یا نوح، قال یا فلان، یا اس طرح سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ بات آئی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم، نوح سے کہا اے نوح علیہ السلام، یہ بھی کلام ہے، یہ بھی کلام ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ ایک عجب الگ ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کر کے اپنی وحی، اپنا پیغام، اپنا حکم، اپنی شریعت ان کو دی ہے، اس لیے ان کا مقام اس معاملے میں نمایاں طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا، بعض لوگوں کے درجات۔ اس میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ ترتیب روایتوں میں جو فضیلت آئی ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اس کے مطابق امت کے علماء نے ترتیب بنائی ہے کہ روایتوں میں اگر فضیلت دیکھی جائے یا آیات میں اور حدیث میں فضیلت دیکھی جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سید الخلق، خیر خلق اللہ، ساری مخلوق میں سب سے افضل، بہتر، سب سے اونچے مقام کے مالک، اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ، اور اس کے بعد دو نبیوں کا ذکر خاص طور پر ہمیں رکھنا چاہیے، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ کل 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اولو العزم انبیاء اور رسول، یعنی جن کی زندگی کو دیکھا جائے، جن کی سیرت کو دیکھا جائے، جنہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، اپنی امتوں کو، انہوں نے کس طرح کی اذیتیں، کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اس اعتبار سے بہت زیادہ صبر، بہت زیادہ اذیت، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت اور نبوی اور پیغمبرانہ مشن میں جو اذیتیں، تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، انہوں نے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، صبر کیا، اسی لیے انہیں اولو العزم یعنی عزم اور بہت مضبوط ہمت اور ارادے والے انبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں 5 ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے۔ تو سب سے سارے نبیوں میں
مجموعی طور پر سارے نبیوں میں مجموعی طور پر سب سے اونچا مقام ان 5 نبیوں کا ہے، اور پھر ان 5 میں یہ ترتیب ہے: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 انبیاء ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے، آپ کے درجے کی بات ہے، تو ایک لمبا موضوع ہے اور سلسلے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بہت ساری فضائل، بہت ساری خصوصیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں چونکی ہیں، اس لیے اس میں داخل نہیں ہونا ہے، صرف محض اشارہ وکل اس روایت کے اندر سے بخاری کے کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، وہ حدیث آپ کے سامنے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں نبوت اور رسالت کے مقام سے سرفراز ہوئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس وحی کے ذریعے سے نوازتا، جس معجزے کے ذریعے سے نوازتا تھا، وہ معجزہ وقتی ہوتا تھا، وہ معجزہ، وہ روشنی، وہ واضح اور روشن دلیل، سلطان، برہان جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا تھا، وہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتا تھا۔ یعنی جتنے دنوں تک وہ نبی دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ رسول موجود ہیں اپنی قوم کے درمیان، اتنی دنوں تک اس کا اثر، اس کی تاثیر، یا کہہ لیجیے کہ اس کا وجود اور اس کی مانیتا، اس کی اہمیت موجود رہتی تھی۔ لیکن جب وہ دنیا سے وہ نبی چلا جاتا تھا تو پھر وہ معجزہ بھی اپنی حیثیت ختم کر دیتا تھا۔ لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معجزے سے نوازا ہے، وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو وحی الہی ہے، اور قیامت تک وہ باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک اس کی تاثیر اور ایسے ہی اس کی عظمت، اس کا مقام قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیًا اوحاہ اللہ الیہ، وحی ہے وہ، یعنی قرآن کریم کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو وقتی طور پر نہیں ہے۔ عصائے موسیٰ ہے مثال کے طور پر، ید بیضاء ہے، یا اور کوئی نشانی ہے مثال کے طور پر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ طب اور میڈیکل بہت زیادہ آگے چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے، معجزات مردوں کو زندہ کر دینا ہے نا، نابینا کو بینا کر دینا، برس کے مریض کو ٹھیک کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وغیرہ۔ لیکن یہ بھی اسی وقت کے لیے تھا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی اور ساری انسانیت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہے، وہ ٹائم لمٹ کے ساتھ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ قائم رہے گا۔ اور اس کے عجائب، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو حکم الہی کی موتیاں اور اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں علم والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے، اور بڑے بڑے علماء فضلاء دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، اور اس کے اندر کی موتیاں نکالتے رہیں گے، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جتنا ہی انسان غور کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف صحابہ کرام کی تفسیروں کی روشنی میں جتنا ہی اس کو پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی خزانے اسے ملتے رہیں گے، روشنی ملتی رہے گی، اور اس کی تاثیر تا قیامت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام کا ایک اعجاز ہے جو کہیں بھی کسی بھی نبی کے ساتھ موجود نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی معجزے کی وجہ سے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور کبھی اس کے اثر میں، اس کی تاثیر میں کمی نہیں ہونے والی ہے، اسی لیے مجھے امید ہے، اور امید جب کہیں تو سمجھ لیں کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میں ساری امتوں میں، سارے نبیوں کی امتیوں سے زیادہ امتیوں والا ہوگا، سب سے زیادہ میری امتی ہوں گے، میری متبعین ہوں گے، میرے پیروکار ہوں گے۔ جتنی تعداد میرے امتیوں کی ہوگی اتنی تعداد کسی اور نبی کی امتیوں کی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بینات عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، بینہ کی جمع ہے جس کے معنی روشن اور واضح دلیل کے ہوتے ہیں۔ واضح دلیل، روشن معجزہ، روشن نشانی، ایسی روشن واضح دلیلیں
جس کو دیکھ کر کے انسان کو یقین آ جائے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، جو کتاب لے کر کے آئے ہیں واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے، جو پیغام وہ پیش کر رہے ہیں وہ پیغام واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں، واضح دلیلیں پیش کی۔ یہی سب دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن نہیں ہے وہ، لیکن کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو پیدائشی کے وقت عطا فرمایا، اور اسی لیے میرے بھائیوں یہ بھی شرف حاصل ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہ بچپن میں ہی انہوں نے کلام کیا ہے، بچپن میں ہی کلام کیا، فی المہد صبیہ، فی المہد جب گود میں تھے، بالکل شیل خار تھے، اور اس وقت جو اختلاف ہوا اس وقت قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم تم نے یہ کیا کر دیا، کہاں سے تم نے، یعنی گویا کہ زناکاری کا، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچے سے پوچھ لو، بچہ خود بتا دے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ شروع میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب وہ نبی بنائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزات سے نوازا۔ وہ زندہ کرنا، بیماریوں کو ٹھیک کرنا، نابینا کو بینا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی طاقت خود نہیں ہوتی کسی کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے بینات، واضح نشانیاں، واضح دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب روح القدس، روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید فرمائی، یعنی ہم نے ان کو قوت پہنچائی، ہم نے ان کو مدد فرمائی، ہم نے ان کو طاقت دی روح القدس علیہ السلام کے ذریعے سے۔ بہرحال تو یہ چند مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے رسولوں کو، کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے بطور مثال کسی سے کلام کیا ہے، کسی کا درجہ بہت اونچا کر دیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں تھا۔ یہ 3 مثالیں صرف پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا مقام آپس میں ایک دوسرے سے کسی کو اونچا اور کسی کو اس سے کم درجہ دیا ہے، لیکن رسالت میں، نبوت میں، پیغمبری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو یکساں رکھا ہے کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نبی اپنے اپنے قوم میں، اپنے اپنے دور میں آئے، انہوں نے سمجھایا بجھایا، اللہ کی کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کے بعد قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، دنیا پرستی آ گئی، اور دنیا کے لیے مار دھاڑ کرنے لگے، قتل و غارت گری، خون خرابہ کرنے لگے۔ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ نہیں ایمان لائے، کچھ لوگ باغی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کچھ لوگ پیروکار ہو گئے نبیوں کے، اور عبادت گزار ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ سارا اختلاف جو ہوا ہے یہ نبیوں کے آنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد ہوا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی چاہت سے ہی ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پسند کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے، پھر اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت و منقبت اور ان کے درجات کی بلندی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا تفریق تمام انبیاء علیہ السلام پر اجمالی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو ایک ایک معمولی چھوٹی بڑی کی تفریق کے بغیر تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔